واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، علماء کرام اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت۔ 13 رجب المرجب 30 عام الفیل شہر مکہ میں شیر کی بیٹی، شیر کی زوجہ اور مادر شیر خدا، مرضی خدا سے شناسائی رکھنے والی بی بی، خالق کائنات کا حکم پا کر خانہ خدا کی طرف رواں دواں تھی۔ آئے ہیں بہر دید 1.25 لاکھ انبیاء، آئے ہیں بہر دید 1.25 لاکھ انبیاء، اول ابو البشر ہے تو آخر ہے مصطفیٰ، ایک سمت اولیاء ہے تو ایک سمت انبیاء، ایک سمت اولیاء ہے تو ایک سمت انبیاء، دونوں کے درمیان ہے امرا کا قافلہ۔ بلقیس ایک طرف ہے تو مریم خیال کر، بلقیس ایک طرف ہے تو مریم خیال کر، بنت اسد چلی ہے رضا کو سنبھال کر، بنت اسد چلی ہے رضا کو سنبھال کر۔ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی کہ آپ کو درد محسوس ہوا کہ فرزند کی پیدائش قریب ہے۔ آپ نے طواف چھوڑا، بیت اللہ کے دروازے تک پہنچی، مسکرائی، بیت اللہ کے دروازے کو چھوڑا اور دیوار کی طرف رخ کیا۔ اب خدا جانے یہ بنت اسد کی جلالت تھی، اسد اللہ کا جلوہ تھا۔ جدار حرم شگافتہ ہو گئی، حرم خدا میں مادر شیر خدا داخل ہوئی۔ کائنات عالم و آدم نے منظر دیکھا کہ جو خود آتا ہے وہ دروازے کا محتاج ہوتا ہے، اور جسے اللہ بلاتا ہے اس کے لیے دیوار کو بھی در بنا دیتا ہے۔ دنیا والوں نے متعدد دیواریں شک ہوتی دیکھی، لیکن یہ واحد دیوار کعبہ ہے جو خود بخود شک ہوئی اور پھر خود بخود مکمل بھی ہو گئی۔ قرآن جنت قسیم النار والجنہ کی والدہ کی خدمت پر معمول ہوئی۔ مریم و حوا، بلقیس و آسیہ اور نہ جانے کتنی باوقار ہستیاں شوہر بطول کی آمد پر دستہ بستہ حاضر ہو گئی۔ نوری مخلوقات کی نورانی نگاہیں خانہ نور کے جوف پر مرکوز تھی۔ کعبہ کے وسط میں مولود کعبہ تشریف لائے، مرضی خدا کے مالک، کائنات کے رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، سید و سردار، علی و اولیٰ، برتر و بالا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا کے صحن میں تشریف فرما ہوئے تو خانہ کعبہ نے جھک کر مسکرا کر باادب سلام کیا۔ اور پھر وہ کیسا لمحہ تھا جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے، جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ جو کائنات میں مولا کائنات، امیر المومنین، امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الاولین، امام الآخرین، اشج الارض، سید الارض، امام کل نائب ختم الرسول تشریف لائے۔ منافق تب بھی تھے، منافق اب بھی ہیں، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بچے کو لے کر گھر کی طرف جانے لگے، تبھی ایک آواز آئی، بچے کو پرکھے بغیر کہاں لے جا رہے ہو؟ چچا نے بھتیجے کی طرف دیکھا، پھر بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، بچہ مسکرایا اور محسوس ہوا جیسے کہہ رہا ہو، بابا رکھ دو مجھے اس پتھر پر اور پھر جلوہ دیکھو۔ بچے کو پتھر پر رکھا گیا اور پھر تمام عرب نے دیکھا، سانپ چھوڑا گیا، ننھے ننھے ہاتھ اٹھے، سانپ کے جبڑوں تک پہنچے اور پھر اس عرب کے پیمانے کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک چیر کر پیمانہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ سبھی حیران تھے، تبھی فضا میں ایک آواز گونجی، حیا درہ، یعنی بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ یہ آواز سن کر فاطمہ بنت اسد نے کہا یہ میرا بچہ حیدر ہے، یعنی وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سلام اللہ کے ولی امام علی پر، سلام ان کی ولادت پر، شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر، سلام اس شخصیت پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت کو سن کے خوش ہوتا ہو۔ بے بسوں کے بس، بے قصوں کے قص، مشکلوں کے مشکل کشا، کائنات کے حاجت روا کی یوم ولادت پر تمام کائنات کو مبارکباد پیش کر کے اجازت طلب ہوں۔